أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب کہا ہم نے آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ، بے شک آپ کا پروردگار، احاط بالناس، وہ احاطہ کیے ہوئے گھیرے ہوئے ہے سارے لوگوں کو. وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا، اور نہیں بنایا ہم نے آپ کے اس دکھلاوے کو، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، وہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر لوگوں کے لیے ایک آزمائش، وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ، اور وہ درخت الملعونہ جس کی مذمت کی گئی، فی القرآن، قرآن میں، وَنُخَوِّفُهُمْ، اور ہم ان کو ڈراتے رہتے ہیں، فَمَا يَزِيدُهُمْ، پس نہیں بڑھاتا انہیں یہ ڈرانا، إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، مگر بڑی سرکشی میں. گزشتہ آیتوں میں فرمایا کہ اللہ جل شانہ کی نافرمانی جب بڑھتی ہے، اللہ کے حکم عام توڑے جاتے ہیں، تو پھر اللہ کی ان معاشروں پر، ان سوسائٹیوں پر پکڑ آتی ہے اور اللہ کی طرف سے طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں. اب فرمایا کہ اللہ جل شانہ اپنے علم اور اپنی قدرت سے ساری انسانیت، وہ مومن ہیں، کافر ہیں، سب کو اپنے قابو میں رکھے ہوئے ہیں، سب اللہ کے گھیرے میں ہیں، کوئی بھی اللہ کی قدرت سے باہر نہیں ہے. وہ جب چاہیں اپنے نافرمانوں کو پکڑ سکتے ہیں، ان کو گرفت میں لے سکتے ہیں، اور اپنے فرما برداروں کو دنیا میں راحت کے سامان دے دیں اور دنیا کو ان کے لیے جنت بنا دیں. یہ اس کی اپنی مرضی اور منشا پہ ہے. تو فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لَكَ، اور جب کہا ہم نے آپ سے، إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ، بے شک آپ کا پروردگار گھیرے ہوئے ہے، احاطہ کیے ہوئے ہے سب لوگوں کا. اور اسی میں یہ بھی مضمون ہے کہ آپ اللہ کے دین کی دعوت دیتے رہیں اور مخالفین کی مخالفت سے نہ ڈریں. جتنے بھی آپ کے دشمن ہیں، آپ کے مخالف ہیں، آپ کو کچھ بھی ضرر نہیں پہنچا سکتے، کیونکہ وہ سارے اللہ کی قدرت میں ہیں اور اللہ کے قابو میں ہیں. اس لیے آپ کو ان سے کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جیسے دوسری آیت میں فرمایا کہ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، آپ کی حفاظت لوگوں سے اللہ جل شانہ فرمائیں گے. آگے ایک اور مضمون بیان ہے، وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَا الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ. اکثر مفسرین رحمہم اللہ نے فرمایا کہ یہ معراج کے بارے میں ہے کہ نہیں بنایا ہم نے الرؤیا، آپ کے اس دکھاوے کو، الَّتِي أَرَيْنَاكَ، جو ہم نے آپ کو دکھایا، إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، مگر لوگوں کی آزمائش، لوگوں کے لیے فتنہ اس کو ہم نے بنایا. آپ کو اللہ جل شانہ نے دنیا کے جسم کے ساتھ بیداری کی حالت میں معراج کروایا، اور یہ جمہور امت کا قول ہے. بعض کہتے ہیں کہ یہ ایک خواب تھا، لیکن یہ معتبر بات نہیں ہے. جو جمہور ہے، اکثریت ہے صحابہ رضی اللہ عنہ کی اور بعد کے ادوار میں اہل علم کی، ان کا یہی کہنا ہے کہ معراج کا سفر حضور کو جسد انصری کے ساتھ، دنیا والے جسم کے ساتھ
جس میں مثالی کے ساتھ نہیں کہ آپ کا اپنا وجود مکہ میں ہی ہو، اپنے گھر میں ہو، لیکن کوئی مثالی جسم دے کر آپ کو سیر کرائی گئی ہو، ایسا نہیں۔ جسد عنصری دنیا کے جسم کے ساتھ اور بیداری میں، خواب میں نہیں، آپ بیداری کی حالت میں اصل جسم کے ساتھ معراج پہ، آسمانوں پہ لے جائے گئے۔ اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے آ کے فرمایا کہ ایسے اللہ تعالیٰ نے آج رات مجھے یہ سیر کروائی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا من تو وہ صدق، تو میں اس پہ ایمان لاتا ہوں اور آپ کی تائید اس پہ کرتا ہوں کہ بالکل ایسا ہوا ہے، آپ جو فرماتے ہیں سچ کہتے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو جب دن چڑھے بتلایا تو شور مچ گیا، اور کافر مٹکے مٹکے آئے آپ کے پاس خوش کہ آج ضرور ہم ان کو پھنسائیں گے اور پریشان کریں گے۔ اور حضرت ابوبکر سے کہا کہ تم تو ایسے بھلے مانس ہو، جو تمہیں کہتا ہے تم مان جاتے ہو، ہم پوچھتے ہیں کیسے یہ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنی لمبی مسافت مسجد اقصیٰ کی، پھر آسمان، یہ بہت لمبا سفر ہے، یہ راتوں رات، اور رات کے بھی کچھ حصے میں یہ کیسے ہوا؟ اور آگے کہنے لگے آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے؟ حضور نے فرمایا ہاں گیا تھا۔ تو کہنے لگے کہ اس میں بتلاؤ دروازے کتنے ہیں، اس کے ستون کتنے ہیں، اور فلاں جگہ کیا چیز ہے، فلاں جگہ کیا چیز ہے، فلاں جگہ کیا چیز ہے، اور کتنے ستون سنگ بشپ کے ہیں، کتنے ستون سنگ مرمر کے ہیں، کتنے ستون سنگ عقیق کے ہیں، فلاں فلاں مختلف پتھروں کے نام لے کے کہ اس پتھر کا کون سا ستون ہے، اس پتھر کا کون سا ستون ہے، کیونکہ یہ لوگ بھی اکثر مسجد اقصیٰ میں جاتے رہتے تھے، ان لوگوں نے دیکھی ہوئی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لم اثبت ہو کہ میں اپنے خیال میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں یہ چیزیں گننے تو نہیں گیا تھا، اور عموماً ہوتا ہے آپ کسی جگہ جائیں تو آپ کی اپنی ایک سوچ ہوتی ہے جس کے ساتھ اس مقام پہ جاتے ہیں۔ مثلا آپ کوٹلہ بازار میں، مین بازار میں روز لوگ جاتے ہیں، لیکن کوئی کسی سے پوچھے کہ مین بازار میں دکانوں کی تعداد کتنی ہے، ایک آدمی 20 سال سے بازار میں جا رہا ہے لیکن اس طرف کبھی توجہ ہی نہیں اس نے کی۔ وہ جس کام کے لیے جاتا ہے، دکاندار ہے، وہ اپنی دکان میں سیدھا گیا، اپنی دکان کر رہا ہے۔ کوئی گاہک ہے، گاہک کی حیثیت سے اپنی چیز لینے گیا، واپس آ گیا۔ تو اس طریقے سے ایک ایک چیز جس جگہ انسان جاتا ہے اس پہ نظر تو نہیں ہوتی۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا گھبرائیں نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا ہے اور میں آپ کے سامنے مسجد اقصیٰ کر دیتا ہوں۔ تو اللہ نے پردے درمیان سے ہٹا دیے، اب حضور ایک ایک بات ان کو بتا رہے ہیں کہ یہ دروازے ہیں، یہ ستون ہے، یہ ستون اس پتھر کا ہے، یہ ستون اس پتھر کا ہے، یہ ستون اس پتھر کا ہے۔ تو اب ساری تفصیلات آپ نے جب ان کو بتا دی تو پھر بھی انکار کر دیا اور کہنے لگے نہیں، یہ تو آپ نے جادو کر دیا ہماری عقل پہ، ہماری سوچ پہ، اس لیے ہم تو نہیں مانتے۔ تو فرمایا کہ یہ جو ہم نے آپ کو دکھایا، یہ سارے سفر میں مختلف چیزوں کو یہ دکھانا آپ کو الا فتنۃ للناس، لوگوں کے لیے ہم نے اس کو فتنہ بنا دیا۔ بعض حضرات نے اس کو صلح حدیبیہ کے ساتھ بھی منسوب کیا ہے کہ اس سے مراد اس دکھانے سے حدیبیہ کا واقعہ، اس لحاظ سے رویا کے معنی معروف جو ہے خواب کے ہیں، کیونکہ رویا رویت سے اپنی اصل آنکھ سے دیکھنے کے مفہوم میں بھی ہوتا ہے اور رویا خواب کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حدیبیہ سے پہلے خواب آیا، آپ خواب دیکھتے ہیں کہ آپ نے احرام باندھا، آپ کے ساتھ صحابہ کی بڑی جماعت ہے اور آپ مکہ میں گئے، عمرہ آپ نے ادا کیا۔ اب اس خواب میں اللہ نے یہ نہیں دکھایا کہ آپ کو یہ عمرہ کی سعادت اس سال ملے گی، اگلے سال ملے گی، کب ملے گی، تو وقت کا تعین نہیں تھا۔
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فیصلے سے اسی سال جب خواب دیکھا تو اسی سال آپ سفر میں نکل پڑے عمرہ کے لیے، لیکن رکاوٹ پیدا ہو گئی، مشرکین نے آپ کو روک دیا، آپ عمرہ نہ ادا کر سکے۔ اللہ کے علم میں یہ سال آپ کے عمرے کے لیے نہیں تھا، اگلا سال وہ اس خواب میں دکھلایا گیا تھا، لیکن آپ اسی سال چلے تو اس سال عمرہ نہ ہو سکا۔ اس پہ بعض لوگوں کے ذہنوں میں شکوک شبہات پیدا ہونے لگے کہ آپ نے تو فرمایا کہ مجھے اللہ نے دکھلایا ہے اور اب تو روک دیا گیا ہے۔ تو اس طرح بعض نئے مسلمان ہونے والے ان کے ذہنوں میں بھی شکوک شبہات پیدا ہوئے، اس لیے کہا الا فتنۃ للناس، یہ ہم نے جو آپ کو دکھایا یہ آزمائش لوگوں کے لیے بن گئی۔ لیکن بعض مفسرین نے اس کو بھی کہا کہ یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ آیت مکہ معظمہ میں نازل ہوئی ہے اور حدیبیہ کا واقعہ تو مدینہ منورہ کا ہے، تو زیادہ معروف یہ ہے کہ یہ معراج کے حوالے سے ہے۔ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ، اور دوسرا اس شجرہ کو بھی اللہ نے لوگوں کے لیے فتنہ بنا دیا، آزمائش کا ذریعہ بنا دیا۔ الملعونہ، جس شجرہ کی مذمت بیان کی گئی ہے فی القرآن، قرآن میں، جس کو ملعون قرار دیا گیا قرآن کریم میں۔ تو یہ شجرہ ملعونہ کیا ہے؟ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ زقوم، ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم، فرمایا زقوم کا درخت یہ دوزخیوں کا دوزخ میں کھانا ہوگا۔ اسی طرح زری کے بارے میں بھی آتا ہے، یہ بھی درخت ہے۔ غسلین کے بارے میں بھی آتا ہے، غسلین کے ایک مفہوم تو ہے زخموں سے نکلنے والا گندا خون، اسی طرح دوسرے اس کے مفہوم یہ ہے کہ اس سے مراد جنت کا کوئی خاص درخت ہے۔ اب جب یہ بتلائے تو مشرکین اس پہ بھی شور کرنے لگے، دیکھو جی کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ ہوگی۔ تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ آگ میں درخت کیسے بچ سکتا ہے، دنیا کی آگ تو لکڑ کو کھا جاتی ہے، تو دوزخ کی آگ 70 گنا اس سے زیادہ ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ درخت ہوں گے، زقوم کا درخت ہوگا، فلاں درخت ہوگا، فلاں درخت ہوگا۔ تو آگ میں درخت کیسے ہو سکتا ہے؟ ان کی مت ماری گئی ہے، یہ کہتے ہیں کہ دوزخ میں درخت ہوگا زقوم کا اور اس کو دوزخی کھائیں گے۔ تو فرمایا کہ اس کو بھی لوگوں کے لیے اللہ نے آزمائش بنا دیا، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اس میں آپ نے یہ بھی پڑھا کہ سانپ ہوں گے، بچھو ہوں گے، اور وہ بھی آگ کے اندر ہی ہوں گے۔ اور دنیا میں ایسا دیکھنے میں آیا ہے، یہ ترکستان کے علاقوں کے اندر ایک جانور تھا، اب پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، لیکن پرانے وقتوں میں تفاسیر میں بڑی معتبر تفسیروں میں یہ لکھا ہے کہ ایک جانور تھا جس کی کھال کو لوگ لباس میں پہنتے تھے، اس کا لباس جیکٹ وغیرہ اس طرح کی چیزیں اس کی کھال سے بناتے تھے، اور اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب اس پہ میل کچیل آ جاتی تو لوگ اس لباس کو آگ میں ڈالتے تو میل کچیل جل جاتی اور وہ کھال چمکدار ہو کر کے صاف ستھری ہو جاتی کہ اس پہ آگ ذرہ برابر اثر نہیں کرتی۔ اور اسی طرح تفاسیر میں لکھا ہے کہ ہندوستان کے اندر سمندل نام کے درخت پائے جاتے تھے، اور مولانا شبیر احمد عثمانی رحم اللہ نے لکھا، خود فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ سہارنپور کے کمپنی باغ کے اندر ایسے درخت موجود تھے جن درختوں کی پرورش آگ سے ہوتی تھی، آگ ان کے ارد گرد جلاتے تھے تو وہ درخت نشو نما پاتے تھے۔ فرماتے میں نے خود اپنی آنکھوں سے کمپنی باغ میں سہارنپور میں ایسے درخت دیکھے ہیں۔ اور اسی طرح ایک پرندے کے بارے میں بھی آتا ہے تفاسیر میں کہ ہندوستان میں ایک پرندہ پایا جاتا تھا اور وہ پرندہ آگ میں خوش ہوتا تھا، اگر آگ میں رہے تو وہ خوش ہوتا ہے اور اس کی نشو نما ہوتی، جیسے مچھلی پانی میں خوش رہتی ہے، پانی میں اس کی نشو نما ہوتی ہے، پانی سے باہر وہ تڑپتی ہے، اور وہ آگ میں خوش رہتا تھا۔
اور آگ سے باہر نکلتے وہ مچھلی کی طرح بے چین ہو جاتا ہے۔ تو اس طرح دنیا میں مشاہدے میں ایسی چیزیں، درخت، جانور اور پرندے آئے کہ جن کی پرورش ہی آگ میں ہوتی ہے۔ تو اللہ کی قدرت سے وہ اللہ دوزخ میں درختوں کو اگا دیں تو اس کی قدرت کے مطابق ہے، جیسے اس نے سانپ اور بچھو دوزخ میں رکھے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ بھی اللہ نے آزمائش لوگوں کے لیے بنا دی۔ الشجرۃ الملعونہ، جس درخت کی قرآن میں مذمت بیان کی گئی کہ ان شجرۃ الزقوم طعام الاسیم ونخوفهم، اور ہم ڈراتے ہیں لوگوں کو اللہ کی پکڑ سے، عذاب سے، لیکن جن کا ایمان اللہ کی قدرتوں پہ نہیں ہے تو فما یزیدہم، پس نہیں زیادہ کرتا ان کو یہ ڈراوا، الا طغیانا کبیرا، جب وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی قدرتوں کا، اللہ کی سزاؤں کا، تو سرکشی میں اور بڑھ جاتے ہیں۔ الا طغیانا کبیرا، مگر بڑی سرکشی میں وہ مبتلا ہو جاتے ہیں۔